حضرات ابھی آپ کے روبرو تلاوت کلام پاک پہ تلاوت فرما رہے تھے جناب افہام صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور میں جتنے لوگ باہر کھڑے ہیں میں ان سے گزار ہوں کہ امام باڑے میں تشریف لائے۔ باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے اور تلاوت کے بعد آپ حضرات کے روبرو ہوں گے عالی جناب مولانا سید مظفر رضا صاحب کے بلاغ کعبہ بعدہ نعت رسول کے فرائض کو انجام دیں گے عالی جناب مولانا سید عروج حسن عابدی صاحب کے بلاغ کعبہ، اور اس کے بعد سے بیرونی شورائے کرام بارگاہ امام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ یہ محفل جو غدیر سے متعلق ہے، جو ہماری ولا سے متعلق ہے، جو ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اس کے لیے اکثر میں بس مولانا کے لیے تمہیداً دو چند جملے عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد سے مولانا حضرات کے روبرو ہوں گے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شعرا اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ بس میرا کام یہ رہے گا کہ یک کے بعد دوسرے شعرا کو آواز دینا اور وہ آپ حضرات کے سامنے طرح میں اور غیر طرحی دونوں طریقے سے اپنے کلام کو پیش کریں گے۔ باہر سے آئے ہوئے شعرا ہے، بس میری گزارش یہ رہے گی کہ آپ حضرات بیدار ہو کر ان سے وہ سنیں، اور تاکہ وہ جب واپس اپنے وطن جائے تو یہ کہے کہ ہاں بھائی عظیم آباد والوں کی سماعت بہت اچھی تھی، ان کو ایسا نہ لگے کہ وہ اکیلے قبرستان میں پڑھ رہے ہیں، سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں گزار ہوں کہ شعرا کو بہترین طریقے سے داد و تحسین سے نوازے۔ یہ اکثر ہم سے سوال ہوتا ہے کہ بھیا یہ کیا بات ہے کہ جب علی کی بات آتی ہے تو پھر شیعوں کی بات آتی ہے، جب علی کا تذکرہ آتا ہے تو صرف شیعوں کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے بھائی علی شیعوں کے امام ہیں، علی شیعہ حضرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھائی علی صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، علی تمام عالمین کے امام ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، سب کے امام علی ہے۔ اور جب بات علی کی آتی ہے تو آپ حضرات تائید کریں گے، آپ حضرات تائید کریں گے، سب یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے۔ توجہ رکھیں، بس مولانا آپ حضرات کے روبرو پیش ہوں گے۔ کائنات کے سب سے بڑے عالم علی ہے، اور علم اتنا باکمال تھا کہ سوال ذہن میں ہوتا تھا، جواب موجود ہوتا تھا، اتنا باکمال علم تھا علی کا۔ علی جیسا کوئی عالم نہیں، چاہے وہ مانے نہ مانے، جتنے اسکالر ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ علی سے بڑھ کر کوئی عالم دین نہیں تھا، جو صاف دل رکھتے ہیں، سچی زبان رکھتے ہیں، جن کے رگوں میں حرام کا خون نہیں ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ بھی بچے نے تلاوت کی اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس آیت کی تلاوت آپ نے سنی، اور اس آیت کے ذیل میں جب شان نزول کا تذکرہ پیش کیا گیا، اب اللہ کمال یہ ہے کہ شبلی نعمانی جیسا عالم دین یہ لکھتا ہے کہ آیت اس وقت آئی جب رسول غار حرا میں تھے، اور غار حرا میں جب رسول تھے تو جبرائیل آئے، اور جبرائیل جب آئے تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ پڑھیے۔ توجہ رکھیں ادھر، یا رسول اللہ پڑھیے، تو رسول نے کہا یا جناب مجھے تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر خدا کہہ رہا ہے رسول اللہ پڑھیے، کہا نہیں آتا۔ تو اس کے بعد سے شبلی نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ جبریل نے اپنے پروں کو پھیلایا اور رسول کو اپنے پر میں دبوچا اور سینے کو چاک کیا، اور پھر بغض نکالا، کینہ نکالا، حسد نکالا، یعنی تمام برائیوں میں سے جو تین سب سے برائی تھی، بڑی برائی تھی، اس کو الگ کر دیا، آپ کہا اب پڑھیے۔ تو رسول نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آپ نے کوئی ایسا ٹیچر دیکھا ہے کہ جس نے بچے کو اس طریقے سے پڑھایا ہو؟ کسی نے دیکھا ہے؟ کسی اسکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی دھرمشالہ یا کسی بھی مکتب میں، کسی بھی پاٹھشالہ میں وقار بھائی ایسا ہوا ہو کہ کسی
بچے کو اس طریقے سے پڑھایا ہو، میں نے تو ایسا بچہ ضرور دیکھا ہے۔ جناب ایک صاحب ایک بچے کو پڑھا رہے تھے، میں بس جلدی عرض کر رہا ہوں تاکہ لوگ اکٹھا ہو جائیں، مولانا آپ حضرات کے روبرو ہوں۔ بخار بھائی ایک بچے کو ایک استاد آئے، آنے کے بعد کہا بیٹا جو بولو الف، بیٹے نے الف نہیں بولا، انہوں نے کہا پھر الف بولو، پھر نہیں بولا، پھر کہا پھر الف بولو، نہیں بولا۔ بھائی اس کو مارنے لگے، راشد بھائی اتنا مارا کہ بام اکھڑ گیا، لیکن اس نے الف نہیں بولا۔ گھبرا کے تنگ آ کے ٹیچر چلا گیا، لیکن وہ بچہ الف نہیں بولا۔ کسی دوسرے بچے نے پوچھا اتنی مار کھائی، بے ہوش ہونے کے کگار پہ تھے، الف کیوں نہ بولے؟ کہ اگر ابھی الف بول لیتا تو یہ بے بلواتے، پہلے الف بول لیتا تو بے بلواتے۔ میں نے پہلا ہی یہ کام کیا کہ الف کو کہا ہی نہیں تاکہ بے کی نوبت نہ آئے، بے کی نوبت۔ بھائی یہ اس وقت تو کہہ گئے کہ رسول اللہ سے کہ سامنے گلی مبارک ہو، آپ پہلے ہو گئے مومنین کے مولا، لیکن بعد میں پلٹے اس لیے کہ ان کو پتہ یہ چلا آج علی کو مانیں گے تو کل حسن کو ماننا ہوگا، پرسوں حسین کو ماننا ہوگا، زین العابدین کو ماننا ہوگا۔ پہلے ہی منزل پر انکار تھا جناب۔ تو آپ نے کوئی ایسا ٹیچر دیکھا ہے کہ جس نے بچے کو اس طرح پڑھایا ہو؟ اب رسول اللہ کو اس طرح سے پڑھایا گیا۔ یہ عقیدہ ادھر کا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی جیسا عالم دین کہ جس کو کائنات پوری توجہ، علی جیسا عالم دین کہ جس کے علم کا کلمہ پوری کائنات پڑھتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو علم جو میرے سینے میں ہے، توجہ رکھے، یہ جو علم میرے سینے میں ہے یہ رسول کے ایک لعاب کا اثر ہے، ایک لعاب کا، یعنی رسول کا لعاب اتنا پاکیزہ ہے، اتنا باکمال ہے کہ وہ علی جیسا عالم بناتا ہے۔ تو جس کے لعاب کا یہ اثر ہو وہ خود رسول کتنا با اثر ہوگا، اس کا علم کتنا بلند و بالا ہوگا۔ میں انہی گفتگو کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہ رہا ہوں جناب عالی جناب مولانا سید مظفر رضا صاحب سے کہ وہ آئیں اور ابتدائی تقریر سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ محفل باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے محفل کا، اور ابھی بھی جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس فرش پر آ جائے جہاں انبیاء بیٹھے ہیں، ائمہ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ خوش نصیبی ملتی ہے کہ وہ ان کے پڑوسی ہو کہ جن کے لیے وہ زیارت عاشورہ میں پڑھا کرتے ہیں۔ میں تمام مومنوں سے گزار ہوں کہ وہ امام باڑے میں تشریف لائے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مومنین سے گزارش ہے کہ امام باڑے میں تشریف لائے۔ نعرہ صلوات، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن
इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल यौमा यअसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम वला तख़शौहुम वख़शौनी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़मीन पर बैठकर आसमान विलायत की सैर करने वालों, खुदा बंदे आलम मासूम कौनैन बिन्ते रसूलुस सकलैन मादरे जनाब हसनैन सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में आपके सफ़र विलायत को कबूल फरमाए और आप हमेशा इस अज़ीम नेमत से सरशार रहे, आपका क़ल्ब रोशन और मुनव्वर रहे। अज़ीज़ान गिरामी, आज का ये जश्न कारवान गदीर के ज़ेर एहतमाम, जिसमें चंद नौजवान शामिल हैं और उनकी काविश और उनकी मेहनत का ये नतीजा आपके सामने दिखाई दे रहा है। यकीनन काबिल एहतराम हैं वो नौजवान, खुसूसन कारवान गदीर के वो अराकीन, जिसमें हमारे कर्रार भाई यानी गुड्डू भाई, जनाब नसीर मेहंदी सोनी साहब, जनाब जॉन अली आब्दी साहब, जनाब इरशाद साहब और जौहर साहब और दीगर अराकीन के जिन्होंने इस बड़ी ज़िम्मेदारी को कबूल करके और बहुत अच्छे अंदाज में, बड़ी मेहनत और बड़ी लगन और बड़े खुलूस के साथ शहर असीमाबाद में एक अजीम जश्न का एहतमाम करने का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया। और गुज़श्ता 11 सालों से ये जश्न आपके शहर में मुनक़िद होता चला आ रहा है और हर साल इस जश्न में इजाफ़ा ही हो रहा है। यह रूहानी जश्न यकीनन ऐसा जश्न है कि जिस जश्न में तमाम मवालियान हैदर कर्रार को शामिल होना भी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन होते भी हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, बात बहुत इख्तिसार के साथ, चूँकि मुझे मालूम है कि आप यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ शुअरा से उनके, और वो भी बैरूनी शुअरा से उनके मुंतखब कलाम को सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं ज़्यादा देर आपके और शुअरा के दरमियान में खड़ा नहीं रह सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके और शुअरा के दरमियान में जो एक दीवार की शक्ल में मैं खड़ा हूँ, वो जल्द से जल्द वो दीवार हट जाए। बहुत से इख्तिसार के साथ अज़ीज़ान गिरामी, बस चंद बातें हैं। ये क़दीर है क्या और इसकी क्या अहमियत और क्या इफ़ादियत और क्या अज़मत है। दुनिया इंसानियत में रोज़े अज़ल से ये तरीक़ा रहा है कि दुनियाए इंसानियत ने और ज़माने वालों ने अज़ीम तरीन शख्सियत को अफरातो तफरीद का शिकार बना कर रखा है। आप पूरी तारीख़ को समेट कर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, आप तारीख़ इंसानियत उठा कर देखें तो इस तारीख़ इंसानियत में अगर कोई सबसे अज़ीम इंसान, सबसे अज़ीम शख्स दिखाई देता है तो वो सरकार ख़त्मी मरतबत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात। लेकिन ज़माने वालों ने उन्हें भी अफरातो तफरीद का शिकार बनाया। ये अफरातो तफरीद मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इसका मतलब मैं बुज़ुर्ग तो जानते ही हैं इसके मानी और मतलब को।
اپنے سہل لہجے میں اور سہل زبان میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو مائنس پلس کیا جا سکتا ہے۔ مائنس پلس کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں پر جوڑ دیا گیا، کہیں پر گھٹا دیا گیا۔ جو جس قابل تھا اسے اس منصب اور اس مقام پر نہیں رکھا گیا۔ ارے بھائی، جو قابل نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے، توجہ چاہوں گا، جو قابل نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں قابل کی فہرست میں رکھا جاتا، لیکن بجائے اس کے کہ انہیں قابل کی فہرست میں رکھا جائے انہیں قبول کر لیا گیا۔ جنہیں زمین پر بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں معلوم تھا انہیں تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ جو منصب کے لائق نہیں تھے انہیں منصب عطا کر دینا، زمین پر ابھی بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے انہیں تخت پر بیٹھا دیا گیا، اور جو صاحب تخت پر بیٹھے وہ وہیں پر اپنی معراج سمجھنے لگے۔ عزیزان گرامی، آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ زمین سے تخت کی اونچائی کیا ہوتی ہے؟ 1 فٹ، 2 فٹ؟ ایسا تو نہیں کہ 100 فٹ اونچا تخت ہوتا ہے، نہیں۔ تخت آپ نے دیکھا ہوگا، زمین سے تخت کی اونچائی 1 سے 2 فٹ، 3 فٹ مانا جائے تو 3 فٹ کے تخت پر بٹھانے کے بعد وہ صاحب معراج سمجھنے لگے، خود وہیں پر اپنی بلندی سمجھنے لگے۔ مشیت نے کہا بس تمہاری پرواز یہیں تک میں نے پہچان لیا کہ تم زمین سے 3 فٹ بلند ہوئے، تخت پر بیٹھے تو سمجھ لیا کہ ہم نے، اب آؤ ذرا میری طرف دیکھو، میں جسے بلند کرنا چاہوں اسے کبھی صاحب معراج کے دوش پر بلند کرتا ہوں، کبھی صاحب معراج کی پشت پر بلند کرتا ہوں، کبھی صاحب معراج کے ہاتھوں پر بلند کرتا ہوں۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ صاحب معراج اگر کسی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کرے وہ کتنا بلند ہوگا۔ دنیا اور زمانے والوں نے 2 فٹ کے تخت پر بیٹھ کر خود کو صاحب معراج سمجھ لیا، لیکن مشیت، لیکن قدرت آواز دے رہی ہے کہ ہم ہر شے پر قادر ہے، ہم علی کل شیء قدیر کے مالک ہیں، لہذا ہم جسے بلندی دینا چاہتے ہیں اسے زمین سے 2 فٹ 4 فٹ 100 فٹ کی بلندی نہیں دیتے ہیں، ہم اسے صاحب معراج کے ہاتھوں پر بلند کیا کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسا ہی منظر غدیر میں دیکھنے کو نظر آیا، جہاں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا۔ عزیزان گرامی، 2 ہی جلسے تو ہوئے ہیں، بس 2 جلسے ہوئے ہیں، ایک جلسہ عرش پر ہوا تھا، ایک جلسہ فرش پر ہوا۔ وہ پہلا جلسہ جو خلافت کا ہوا تھا وہ جناب آدم کے زمانے میں ہوا تھا، جب قدرت نے آواز دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ یہ اعلان کیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت موسم کون سا تھا جب اللہ نے جناب آدم کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت کا موسم گرمی کا موسم تھا کہ سردی کا موسم تھا کہ برسات ہو رہی تھی، یہ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن جو جلسہ خلافت زمین پر ہوا، فرش پر ہوا، اس کا موسم تو معلوم ہے۔ اور یہ موسم کیسے معلوم ہوا؟ یہ موسم چہرے سے معلوم ہوا۔ ارے جھلسا ہوا چہرہ، کملایا ہوا فیس، من کا ڈھلا ہوا، پسینے سے شرابور، اور اس عالم میں پیغمبر نے جب یہ اعلان کیا، الا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، آگاہ ہو جاؤ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج اسی غدیر کی یاد منانے کے لیے آپ اور ہم اور سارے موالیان حضرت امیر المومنین یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم کاروان غدیر کے تمام اراکین کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، انہیں توفیق
عطا فرمائے کہ وہ اس طریقے کا جشن بار بار منعقد کرتے رہیں اور اس سے بہتر طریقے سے، تاکہ وہ غدیری پیغام جس کے لیے پیغمبر نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ تو سن رہے ہیں، جو موجود نہیں ہیں وہ ان تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ جو یہاں حاضر نہیں ہو سکے ہیں۔ ویسی ذمہ داری کو لے کر یہ کاروان غدیر کا یہ کارواں رواں دواں ہے اور اپنے 11ویں سال میں داخل ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، بات صرف اتنی سی ہے کہ پیغمبر جب حج سے واپس ہو رہے، اپنی زندگی کے آخری حج سے واپس ہوئے اور مقام غدیر میں پہنچے ہیں، تو ارشاد پروردگار عالم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو پیغام آپ کو دیا جا چکا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ پیغام کب دیا تھا اللہ نے، لیکن قرینہ اور قیاس یہ بتا رہا ہے کہ شاید یہ پیغام وہاں دیا تھا جب پیغمبر کو اللہ نے معراج پر بلایا تھا۔ یہ اتنا عظیم پیغام تھا کہ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے بھی نہیں پیغمبر تک بھیجا ہے، پیغمبر آپ میرے پاس آئیں تاکہ یہ پیغام ہم آپ کو وہاں پہنچا دیں۔ اور وہاں سے پیغام لے کر جب یہ پیغمبر چلے تو اب اس پیغام کو پہنچانے کا وقت، اور یہ اتنا امپورٹنٹ پیغام تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے لہجے کو بدل کر کے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ کتنا عظیم پیغام ہے عزیزان گرامی۔ بہرحال پیغمبر نے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، ذاکرین سے، کہ پیغمبر نے آگے بڑھے ہوئے لوگوں کو پیچھے کیا، پیچھے والوں کا انتظار کیا، اور جب سب ایک مرکز پر، بس پیغمبر یہی چاہتے تھے کہ پوری دنیا انسانیت کو ایک نقطہ اعتدال پر لا کر کھڑا کر دیا جائے، اور اسی نقطہ اعتدال کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔ نقطہ اعتدال پر لا کر کھڑا کر دیا جائے، اسی لیے پیغمبر نے آگے بڑھ جانے والے کو پیچھے بلایا اور پیچھے رہ جانے والے کا انتظار کیا۔ عزیزان گرامی، اب یہ مسلسل واقعہ ہے اور بہت طویل واقعہ ہے، آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ جب سب ایک مرکز پر جمع ہو گئے، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کسی بلندی پر جا کر اس پیغام کو پہنچایا جائے، اس لیے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، نہ اس وقت مائک، نہ اس وقت کوئی دوسرے ذرائع تھے کہ جس سے دور تک آواز پہنچایا جائے۔ پیغمبر نے کہا ایک بلندی کا انتظام کیا جائے، ایک ممبر کا انتظام کیا جائے۔ دیکھیں پیغمبر کچھ بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ ادھر سے وحی نہ نازل ہو جائے۔ اس کا مطلب کہ اگر پیغمبر ممبر کی خواہش کر رہے ہیں تو یہ بھی پیغمبر کی اپنی خواہش نہیں ہے، یہ مشیت پروردگار عالم ہے کہ تم ممبر۔ اب پیغمبر وہ صاحب اختیار نبی ہے کہ جو اگر چاہتا تو مدینے سے پیغمبر کو، مدینے سے ممبر کو ہوا کے دوش پر منگا سکتا تھا، لیکن اس پیغمبر نے مدینے والے ممبر کو نہیں منگایا۔ یہ بھی پیغمبر کی حکمت تھی، اور حکمت یہ تھی پیغمبر کی کہ ممبر اگر بنانا ہے تو کجاووں کا ممبر بنایا جائے۔ بھئی یہ کجاووں کا ممبر تو اس سے پہلے نہ کبھی دیکھنے کو ملا تھا، نہ کبھی سننے کو ملا تھا کہ ہاں کجاوے کا بھی ممبر بنتا ہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، یہی تو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے شاید کبھی عرض کیا تھا عزیزان گرامی کہ آپ جانتے ہیں ایک چھوٹا موٹا سا، ایک معمولی سا ادنا سا ذاکر ہوں، روزانہ ممبر پر مجلس پڑھا کرتا ہوں۔ بکار بھائی، روزانہ اس ممبر پر مجلس پڑھتا رہتا ہوں۔ میری اس ممبر سے پڑھی ہوئی 100 مجلس پوچھ لیجئے کسی سے یاد ہے؟ ایک جملہ کوئی سنا دے اس مجلس کا، نہیں یاد ہوگا۔ لیکن ایک روز میں نے ایسا کیا کہ اپنی مجلس کو یاد رکھوانے کے لیے میں نے ایک سائیکل منگایا، اور سائیکل کے سیٹ پر بیٹھ کر کے، ہینڈل پکڑ کر کے میں نے مجلس پڑھنا شروع کیا۔ اس مجلس میں کچھ تھا نہیں، کوئی نقطہ نہیں تھا، کوئی امپورٹنٹ بات نہیں تھی، مگر وہ مجلس اتنی ہٹ ہو گئی میری
کہ اب تک لوگوں کو یاد ہے وہ مجلس مولانا کی جو مولانا نے سائیکل کی سیٹ پر بیٹھ کر کے پڑھا تھا، وہ مجلس تو بھائی یادگار مجلس مولانا کی ہے۔ پیغمبر یہی کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر مدینے کا ممبر منگا کر اس پر اعلان کرتے تو بہت سارا اعلان ممبر سے کیا تھا پیغمبر نے، بہت سارے لوگوں نے بھلا دیا اسے۔ پیغمبر نے کہا آج اس ممبر کو یوز نہیں کروں گا کہ جس کو لوگ بھلا دے جائے، آج تو ایک ایسا ممبر بناؤں گا کہ جو ممبر لوگوں کو قیامت تک یاد رہ جائے گا۔ لہٰذا لوگوں کا اونٹ کے کجاووں کو سیز کیا۔ سب سے پہلے پیغمبر نے 3 کجاوے کو سیز کیا۔ تم اپنا کجاوا لاؤ، تم اپنا کجاوا لاؤ اور تم اپنا کجاوا لاؤ۔ 3 کجاوے کو لیا اور اس کو سب سے نیچے رکھا۔ اب اس کے بعد لوگوں کے کجاوے کو لے کر کے اس کے اوپر ایک ممبر کی شکل اور شیپ دیا، تاکہ دیکھیں عرب میں، اور وہ بھی گرمی کا زمانہ ہو، تو گرمی کے زمانے میں عرب کا جو ہوائی جہاز ہے وہ اونٹ ہے، تیز رفتار گاڑی، اور اونٹ کے اوپر عرب میں سفر کرنا بغیر کجاوے کے یہ امپاسبل بات ہے، نہیں ہو سکتا ہے سفر، اس لیے کہ اونٹ کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس پر انسان بیٹھ نہیں سکتا ہے نا، جب تک کہ اس پر گدا، جب تک کہ اس پر کجاوا نہ ہو۔ پیغمبر نے اسی لیے اس کجاوے کو سیز کیا پہلے، اور ان 3 کے کجاوے کو پہلے سیز کیا، تاکہ کجاوے کو جب لے لیں گے تو اس پر انہیں آرام ملے گا ہی نہیں، اس اونٹ پر وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر کجاوا چھوڑ دیتے، کسی اور چیز کا ممبر بناتے پیغمبر، تو انہیں کہنے کا موقع مل جاتا یا رسول اللہ بہت تھکے ہوئے تھے، بہت گرمی تھی، بڑی شدت تھی، پسینے سے شرابور تھے، نیند آ گئی، مجھے آپ نے کیا کہا کیا دکھایا مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ لہذا پیغمبر کی یہ حکمت تھی کہ پیغمبر نے اس کجاوے کو سیز کیا تاکہ اب تمہیں نہ نیند آئے گی نہ اونگ آئے گی۔ اب تو بہرحال ہر حال میں تمہیں سننا ہے، کیا سننا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور اس طریقے سے پیغمبر نے کجاوے کا ممبر بنایا، اور ممبر بنانے کے بعد اس ممبر پر خود تشریف لے گئے۔ نیچے مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، تشریف لے جانے کے بعد پیغمبر نے ایک طویل خطبہ پیش کیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر اپنی اس 63 سالہ زندگی میں اتنا لمبا خطبہ پیغمبر نے کبھی نہیں دیا تھا، اور اس پورے خطبے کا 75% خطبہ جو تھا وہ مولا علی کی فضیلت میں تھا۔ علی امیر المومنین، علی یعصوب الدین، علی حلال مشکلات، علی مولائے کائنات، جتنی فضیلتیں تھیں وہ 1.25 لاکھ حاجیوں کو پیغمبر سنا رہے تھے۔ اور اسی درمیان میں پیغمبر نے اپنی وہ حدیث، بہت مشہور حدیث بھی پیش کیا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عزرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اس حدیث کو بھی پیغمبر نے اسی خطبے کے دوران پیش کیا، اور جب طویل خطبہ دے چکے تو ایک مرتبہ پیغمبر نے مولا علی کا بازو پکڑا، اور بازو پکڑنے کے بعد بلند کرنا شروع کیا، کمر تک اٹھایا، صدر تک اٹھایا، چہرے تک بلند کیا، اور بلند کیا، اور بلند کیا، اتنا بلند کیا پیغمبر نے کہ نبوت چھپ گئی، امامت سامنے آ گئی۔ یعنی امامت کے چلمن سے نبوت جھانک رہی تھی، امامت کے چلمن سے نبوت کے لہجے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پیغمبر اسلام دنیا کو یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب نبی تمہارے درمیان میں نہ رہے گا، یہ علی بولتا رہے گا، یہ علی نہیں بولے گا، سمجھ لینا یہ وقت کا نبی بول رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یا رسول اللہ، یہ اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ علی کو آہستہ آہستہ، ارے علی آپ کے آغوش میں
پلے ہیں، علی آپ کے آغوش میں بڑھے ہیں، یہ آہستہ آہستہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اٹھائیے، جھٹکے سے ایک بار بلند کر دیجئے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جھٹکا ہماری شریعت میں حرام ہے؟ لہذا میں جھٹکے سے تو نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ اور علی نے کو پیغمبر نے بلند کیا۔ بلند کرنے کے بعد اس کے بعد اب جب منبر سے اترے ہیں تو سرخ رنگ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ یہ جو آج سرخ فرش آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مومنین کے لباس سرخ دیکھ رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ اسی کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ سرخ رنگ کا خیمہ نصب کیا گیا اور اس سرخ رنگ کے خیمے میں ایک سرخ رنگ کی قالین بچھائی گئی اور پھر نوشاہ خدیر کو اس قالین پر بٹھایا گیا اور پھر یہ آواز دی کہ اب سب کو مبارکباد پیش کرنا ہے۔ لوگ آتے رہے، علی کو مبارکباد پیش کرتے رہے۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ اس کے بعد سے پھر یہ قافلہ 3 دن تاخیر سے اپنے اپنے وطن کو واپس گیا۔ عزیزان گرامی، آج اسی واقعہ غدیر کی یاد مومنین کے دلوں میں قائم اور دائم رکھنے کے لیے جگہ جگہ جشن غدیر کا اہتمام کاروان غدیر نے کیا ہے۔ یقیناً شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں اور بڑے مشہور و معروف شعراء کرام آپ کے شہر عظیم آباد میں آئے ہوئے ہیں، جس میں سے ہر شاعر وہ ہے کہ جو کسی محفل میں پہنچ جائے تو محفل کی کامیابی کی ضمانت بن جایا کرتا ہے۔ یہ صرف نیشنل شاعر نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل شعراء ہے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ انٹرنیشنل مقام کا شاعر آپ کے شہر میں، آپ کے روبرو، آپ کے فرش ولا پر تشریف لا چکا ہے۔ میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تمام موالیان حیدر کرار کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو مزید اضافہ فرمائے اور یہ جشن ولایت صبح قیامت تک اس سے بہتر انداز میں منایا جاتا رہے، اس لیے کہ یہ وہ غدیر ہے جو اسلام کا سب سے آبرو مند دن ہے۔ یہ غدیر کا دن اسلام کی تاریخ کا سب سے عزت ترین دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن ابو ذر نے قہقہہ لگایا تھا، یہی وہ دن ہے جس دن عمر نے مسکرایا تھا، یہی وہ دن ہے جس دن میثم کے چہرے پر تبسم آیا تھا۔ یہ تو تبسم، مسکراہٹ، ہنسی، مگر کچھ وہ بھی تھے جو خیمے کے پیچھے چھپ چھپ کر رو بھی رہے تھے، اور رو اس لیے رہے تھے جب لاجک پوچھی گئی کہ بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اتنا خوبصورت دن ہے آج، اتنا عظیم دن ہے آج، آپ رو کیوں رہے؟ عجیب لاجک ہے، آپ بھی نہیں کاٹ سکتے اس کو۔ ان کی لاجک یہ تھی کہ جناب مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے، بڑے موٹے موٹے آنسو، موٹے موٹے آنسو تھے حضور کے جو رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے ہو بھائی؟ کہا رونا تو مجھے اس بات پر آ رہا ہے کہ اب حضور ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ یہ رونا تھا۔ جب حضور ساتھ میں تھے وہاں بھی رو رہے تھے، جب حضور رخصت ہونے لگے جب بھی رونا آ رہا ہے۔ ہنسی اس بات پر نہیں آ رہی ہے کہ ہاں رسول جانے سے پہلے اپنے بات کا انتظام کر کے جا رہے ہیں۔ یہ مگرمچھ والا آنسو، یہ گھڑیالی آنسو جو بہ رہا تھا عزیزان گرامی۔ بہرحال باتیں بہت ہیں غدیر سے متعلق، بس 4 مصرے جو کل بھی میں نے عرض کیا تھا اس 4 مصرے کو پڑھ کر کے میں چاہتا ہوں کہ آج کے اپنے اس گفتگو کو یہیں پر ختم کروں تاکہ آپ شعراء سے زیادہ محظوظ ہو سکیں۔ لوٹ رہے ہیں حج سے پیغمبر، لوٹ رہے ہیں حج سے پیغمبر، رحمت آگے آگے ہے۔ لوٹ رہے ہیں حج سے پیغمبر، رحمت آگے آگے ہے۔ کرنا ہے اعلان ولایت، آیت آگے آگے ہے۔ کرنا ہے اعلان ولایت، آیت آگے آگے ہے۔ اور منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے
सूरत पीछे पीछे है और लानत आगे आगे है। सलावत पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद।